قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں ہی کے دن میں قربانی کرے، اس کے لیے گنجائش ہے، پورے وقت میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ ابتدائے وقت میں اس کا اہل نہیں تھا، یعنی قربانی کے وجوب کی جو شرائط ہیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور آخر وقت میں وہ اہل ہو گیا، یعنی قربانی کی وجوب کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی گئی، تو وہ آخر وقت میں بھی قربانی کر سکتا ہے۔ آخر وقت میں جب اس کے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط پائی جائیں گی تو اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، اور آخر وقت میں وہ قربانی کا واجب ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی، یعنی 10ویں کا دن ہوتا نا، شروع وقت میں کسی پر قربانی واجب تھی اور ابھی اس نے کی نہیں، اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے، یعنی جو قربانی کی وجوب کی شرائط ہے نا وہ اول وقت میں تو اس بندے کے اندر پائی جاتی تھی، ابتدائی وقت میں اس کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس نے ابھی تک قربانی کی نہیں، دوسرا دن یا تیسرا دن آ گیا اور وہ قربانی کی جو شرائط تھی اب اس میں نہیں رہی، جاتی رہی۔ مثال کے طور پر وہ غنی تھا، امیر تھا، غریب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یا مقیم تھا، مسافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آزاد تھا، غلام ہو گیا، اور نعوذ باللہ مسلمان تھا، غیر مسلم ہو گیا، تو شرائط جاتی رہی نا۔ تو اگر کسی پر ابتدائے وقت میں قربانی واجب تھی، اور ابھی کی نہیں اس نے، اور آخر وقت میں کیا شرائط جاتے رہے، کس طرح جاتے رہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو کیا ہوگا؟ قربانی واجب نہیں رہے گی اس پہ، اوپر قربانی اس سے ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر ابتدائے وقت میں قربانی کا اہل ہو اور آخر وقت میں اہلیت، اس کی قربانی کی اہلیت اس میں ختم ہو جائے، یعنی شرائط، قربانی کی جو شرائط ہے وہ جاتی رہیں، تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں رہے گی، اس پر اوپر قربانی کرنا لازم نہیں رہے گا۔